کرن ہسپتال میں چھاتی کے سرطان سے متعلق آگاہی کی تقریب منعقد کی گئی۔ آگاہی مہم میں واک اور سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ کرن ہسپتال کی ڈائریکٹر ڈاکٹر شازیہ فاطمہ سمیت واک میں ڈاکٹرز، ہسپتال کا عملہ اور دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ سیمینار میں چھاتی کے کینسر سے متعلق آگاہی فراہم کی گئی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر کرن ہسپتال ڈاکٹر شازیہ فاطمہ کا کہنا تھا کہ بریسٹ کینسر کے حوالے سے خواتین اور مرد حضرات دونوں کو آگاہی کی ضرورت ہے۔ خواتین کو علاج کے لیے لانے والے مرد حضرات ہی ہوتے ہیں۔ چھاتی کا کینسر نہ صرف ایشیائی ممالک میں بلکہ پوری دنیا میں بھی جب ہم اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں تو جو دنیا کے جو چند ایک ہیں ایسے جو پوری دنیا کے اکٹھا کرتے ہیں ڈیٹا اور پریڈکٹ کرتے ہیں کہ کہاں ہیں، تو وہاں بھی خواتین میں سب سے جو ٹاپ کے اوپر کینسر ہے وہ یہی چھاتی کا کینسر ہے۔ ہمارے ہاں جو ایشیائی خطہ ہے اور خاص طور پہ ہم انڈیا پاکستان یا ایسا ہے، اس میں یہ مرض بہت تیزی سے پھیلنا تو جو وبائی امراض ہوتے ہیں وہ پھیلتے ہیں، لیکن یہ اس کی تعداد بڑھ رہی ہے، ہمیں یہ کہنا چاہیے۔ دیکھیں ہمارے ملک میں بے حد ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ ہماری بہت زیادہ تعداد اور بہت زیادہ پرسنٹیج خواتین کی ابھی بھی گھروں میں ہی ہوتی ہے۔ وہ ہاؤس وائف ہیں یا دیہی علاقوں میں وہ کوئی جاب نہیں کر رہی، اسکول تک نہیں ان کی ایکسیس ہے، تو وہ جو لوگ جو خواتین گھر میں بیٹھی ہیں ان کو گھر سے لے کے آنے والا تو ایک آدمی ہی ہے نا۔ ان کو ایک کسی بھی ہیلتھ کیئر فیسلٹی، ہاسپٹل، ڈسپینسری یا کسی بھی جگہ پہ لے کے جانے کے لیے کسی آدمی کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے ملک میں اور ہمارے خطے میں خاص طور پہ بہت بڑی وجہ یہ بھی ڈیلیڈ اس کے ڈائگنوسس کی ہے کہ خواتین ایک ٹیبو یا ایک شرم و حیا کی وجہ سے بتاتی نہیں ہیں۔ دیکھیں کرن ہاسپٹل پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے 20 ہاسپٹلز میں سے ایک ہاسپٹل ہے، اور ہم باقی کرن نہیں ہے، وہ مختلف ناموں سے ہی جن کو ایٹامک انرجی کینسر ہاسپٹلز کہا جاتا ہے، پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں موجود ہیں اور پاکستان کے سارے صوبوں میں موجود ہیں۔ جو ہمارا لیٹسٹ ترین ہاسپٹل بنا تھا گلگت میں بھی ہمارا ایک کینسر کا پورا اسی طرح کا سیٹ اپ موجود ہے۔ جی بالکل، دیکھیں آگاہی کی ضرورت تو گورنمنٹ لیول پہ ہے اور گورنمنٹ لیول پہ بہت سے کام ہو بھی رہے ہیں۔ آپ نے بہت ہی اچھا اور بہت امپورٹنٹ سوال کیا ہے۔ دیکھیں ہم کہاں کہاں اپنے میسیج کو پہنچا سکتے ہیں، جو میں نے مختلف طریقے بتائے، لیکن جو خاص طور پہ گرلز کالج، یونیورسٹیز، ایون کو ایجوکیشن والی یونیورسٹیز اور کالج ہیں، وہاں پہ نہ صرف ہمارے بہت سارے ڈاکٹرز پورا مہینہ جاتے رہتے ہیں، بلکہ اب تو کالج اور یونیورسٹیز ہمیں خود انوائٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سہولتیں موجود ہیں، ہمارے پاس ڈاکٹر موجود ہیں، ہمارے پاس ہیلتھ کیئر ورکر موجود ہیں، آپ ہمارے پاس آئیں اور آ کے یہ پورا مہینہ نہیں، پورا سال کے 365 دن ہم آپ کے لیے موجود ہیں۔ آپ پلیز ہمارے پاس آئیے اپنی تشخیص کے لیے۔ اگر آپ کو ہر گلٹی کینسر نہیں ہے، لیکن گلٹی کو چیک کرانے ہمارے پاس ضرور آئیں۔ جبکہ اس موقع پر ڈاکٹر اصغر حسین اصغر کا کہنا تھا کہ پچھلے 20 سال سے کرن ہسپتال لوگوں کی خدمت کر رہا ہے۔ میں یہاں پہ تقریباً 20 سال سے کینسر اسپیشلسٹ کے طور پہ کام کر رہا ہوں۔ کرن ہاسپٹل ایک پاکستان کا سب سے بڑا سیٹ اپ ہے پبلک سیکٹر میں، جو کینسر کی مریضوں کی خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے تقریباً 20 میڈیکل سینٹر بنائے ہیں، اس میں سے دس از ون آف دا بگیسٹ سیٹ اپ ان کراچی کے عوام کے حساب سے ابھی بھی بہت کم ہے، لیکن ہم کوشش پوری کرتے ہیں۔ جہاں تک چھاتی کے کینسر کا علاج کا تعلق ہے، تو چھاتی کا کینسر آپ کو پتہ ہے خواتین کا سب سے کامن کینسر ہے، اور الحمدللہ یہ کیوریبل ڈیزیز ہے۔ موسٹ کامن ہے لیکن کیوریبل ہے اگر ارلی پک کر لیں۔ اور اب اتنی اویئرنیس لوگوں میں آئی ہے، لوگوں میں شعور اتنا آیا ہے کہ وہ آ کے اپنا چیک اپ کرواتے ہیں، تو اور ہم بڑی ارلی سٹیج پہ ان کو پک کر لیتے ہیں۔ یہ جو پہلے ایک میتھ تھی کہ کینسر ٹھیک نہیں ہوتا، تو وہ بالکل کم از کم چھاتی کے کینسر کے بارے میں یہ میتھ بالکل صحیح نہیں ہے بالکل۔ لیکن باقی ہاسپٹل بھی اپنے لیول پہ پوری کوشش کرتے ہیں، اور تقریباً پورا مہینہ ہی آپ دیکھیے گا کہ ہر ہاسپٹل میں کینسر کے بارے میں اویئرنیس پروگرام رن ہوتے ہیں،
اور کرن ہاسپٹل چونکہ ہر سال کرتا ہے اور ہمارے یہاں ایک نہیں ملٹیپل پروگرامز ہوتے ہیں. آج بھی ایک اسی سلسلے کی کڑی تھی کہ ہم نے واک کی ہے, ہم نے وہاں پہ اوپر لوگوں کو بٹھا کے پراپر ایک گھنٹہ پوری ایک اویئرنیس ٹاک دی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ایک قابل علاج مرض ہے اور اس کا علاج ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی ایسی خطرے والی بات نہیں ہے. اگر لوگوں کو بتایا ہی نہیں جائے گا تو وہ پھر کبھی بھی نہیں آئیں گے آپ کے پاس. ہم شاید فیٹی میل زیادہ کھانا شروع کی ہے, ایکسرسائزز ہم لوگ بالکل نہیں کرتے, ہمارے ہاں جو ہے ڈپریشن انگزائٹی کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے. یہ سارے فیکٹرز مل کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان چیزوں کو بڑھا رہے ہیں. لیکن جو ایک ایگزیکٹ کاز میں کہہ سکوں کہ اس کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے, جیسے منہ کا کینسر ہوتا ہے وہ اکثر لوگوں کو پان گٹکا کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے. بریسٹ میں ایسا کوئی ایسی ایلیمنٹ نہیں ابھی تک ہمیں پتہ چلا. ہمیں کچھ رسک فیکٹرز کا آئیڈیا ہے کہ جس میں موٹاپا ہے, ارلی ایج میں ان کی پیریڈز آنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ سے مسئلے ہونا شروع ہو سکتے ہیں. اس موقع پر ڈاکٹر فرح خان اور ڈاکٹر کلثوم کا کہنا تھا کہ اس ماہ ہم لوگ بریسٹ کینسر کے حوالے سے آگاہی فراہم کرتے ہیں اور اس میں کینسر کی تشخیص سے لے کے علاج تک سب کچھ اویلیبل ہے. اب ظاہر اکتوبر کا مہینہ جو ہے وہ بریسٹ کینسر کے اویئرنیس کے لیے پروگرام کیے جاتے ہیں, آگاہی کے لیے پروگرام کیے جاتے ہیں اور آلموسٹ پورا ہی مہینہ ہم اس میں اویئرنیس پروگرامز کرتے ہیں. تو کرن میں وقتاً فوقتاً پورے اکتوبر کے مہینے میں ہم یہ پروگرامز آگاہی کے پروگرامز کرتے ہیں اور اس میں میموگرافی اور جس میں کچھ عرصے کے لیے ہم بالکل فری آف کاسٹ بھی میموگرافی کرتے ہیں. یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے. ہم کافی سالوں سے جو ہے یہ پروگرام کرتے ہیں اور یہ لے مین کی طرح نا ہم بہت ہی سمپل لینگویج میں اردو میں اپنی قومی زبان میں جو ہے پروگرامز کرتے ہیں تاکہ ساری عوام کو جو ہے وہ سمجھ آ جائے, ہماری بات جو ہے وہ کنوے ہو جائے اور ان کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے تاکہ وہ اپنی دوسری جو خواتین ہیں, جو نارمل خواتین ہیں, ان کو بھی ہاسپٹل میں لے کے آئیں اور ان کے جو ایئرلی چیک اپس کراتے رہیں. اکتوبر کے مہینے میں پاکستان میں مختلف سماجی تنظیموں اور ہاسپٹلز کی جانب سے بریسٹ کینسر کی مختلف تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے جہاں لوگوں کو آگاہی فراہم کی جاتی ہے.